السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی، آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پشاور شادی ہال ایسوسی ایشن کے صدر خان گل صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ ٹیکسز کے علاوہ ان کو کن مسائل کا سامنا ہے اور یہ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ آئے ہیں ہمارے مسائل جاننے کے لیے۔ اور سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے جو سٹی کے اندر جتنے بھی شادی حال ہیں یہ درمیانے طبقے کے لیے بنے ہیں، جن کے گھروں میں جگہ نہیں ہوتی۔ ان کو مدنظر دیکھتے ہوئے ہم نے چھوٹے چھوٹے شادی حال بنا دیے ہیں، کیونکہ پہلے آپ کو پتہ تھا گلیوں میں ٹینٹ لگتے تھے، کرسیاں آتی تھی، راستے بند ہو جاتے تھے، پارکنگ نہیں ہوتی تھی۔ چلو ہم نے سب کچھ جا کر ایک جگہ پہ کر دیا ہے، مگر ہمارے حال شادی حال میں نام ہی کے رہ گئے ہیں۔ کیوں کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے 35 ہزار روپے سے زیادہ کا حال نہیں ہے، جس میں ہم جنریٹر بھی دیتے ہیں، ویٹر بھی دیتے ہیں، ڈش واشر بھی دیتے ہیں، تاکہ جو غریب طبقہ ہیں اور درمیانہ طبقہ ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے بڑے حال، تو ان کے لیے کام چلانے کے لیے ہمیں اس میں یقین جانے کہ ابھی تک ہم نے بجلی کا بل بھی پے نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 6 مہینے 5 مہینے کام نہیں ہوتا۔ یہ جو 4-5 مہینے ہوتے ہیں تو حیران رہ جاتا ہوں جی، کبھی کیپرا والے آ جاتے ہیں، کبھی ٹاؤن والے آ جاتے ہیں، کبھی ایکسائز والے آ جاتے ہیں، کبھی کون سا ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے۔ واللہ عالم کہ یہ 4 مہینے بھی ہم، میرے خیال میں، میرا اللہ تعالیٰ کرے، آپ کو پتہ ہے نوکریاں تو ہیں نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہمیں، میرے دونوں بیٹوں کو نوکریاں دے، تاکہ آرام سے سکون سے میں بھی اپنے گھر بیٹھ جاؤں، کیونکہ میری عمر بھی کچھ کم 60 ہو گئی ہیں اور ہمت نہیں ہے۔ مگر اپنے بچوں کے ذریعے معاش کے لیے میں یہ شادی حال چلا رہا ہوں، کیونکہ گورنمنٹ ہمیں کوئی فیسلیٹ کبھی بھی نہیں کی۔ ہم نے گورنمنٹ کو کرونا میں کہا تھا، کرونا میں ہم نے 6 ماہ یہ شادی حال بند رکھے ہیں، گورنمنٹ سے مکمل تعاون کیا ہے، مگر گورنمنٹ نے ہمیں کوئی ٹیکسز میں کسی چیز میں کوئی ریلیف نہیں دیا۔ ہمارے جو حال ہیں یہ کرائے کے ہیں، کرایہ بھی ہمارے مالکان نے نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا آپ کرایہ دیں گے، یہ آپ کا ہیڈک ہے، جب کام تھا تو آپ لوگ کرایہ دیتے، اب نہیں ہے تو وہ ہمارا ہیڈک نہیں، آپ نے کرایہ دینا ہے۔ ہم نے وہ بھی دیا، بجلی کے بل بھی دیے کرونا میں، ٹھیک ہے کچھ کم آئے تھے مگر آئے تھے۔ اور اس وقت سب سے بڑا ایشو ہمارا ہے بجلی کا بل۔ بجلی کا بل تقریباً گھروں کے تو نارمل 50-60 ہزار آ رہے ہیں، جس میں اگر 2 پنکھے ہیں، 2-3 بلب ہیں، یا فریج ہیں، یا ایک اسکرین لگی ہوئے ہیں، اے سی تو چھوڑو، اے سی والے تو بیچارے، اب میں بڑی جگہ جب جاتا ہوں جنہوں نے اے سی لگایا انہوں نے بند کر دیا ہے، اس لیے کہ میرے حال کا 2 مہینے کا بل 2,29,000 روپیہ ہے، اس میں 13 قسم کے وہ ٹیکس ہیں کہ جس کی سمجھ ہی ہمیں نہیں آتی۔ اس کے لیے ہمیں آپ کی بات کاٹوں گا، یہ جو جی 2 لاکھ پلس آپ کا بل آیا، تو ان 2 ماہ کے دوران کوئی فنکشنز ہوئے؟ کیوں گرمی میں تو شادی بیاہ ہوتے ہیں، آپ کو کام تقریباً اس سے ہوا ہے جی 81,000 روپیہ، ہم نے 80-90 ہزار روپے کا کام کیا ہے، اور بقایا میں نے ابھی کسی سے پیسے لے کر وہ بل جمع کرائے ہیں۔ میں الٹا یہ حال میرا تقریباً 7-8 لاکھ روپیہ میں قرض دار ہو چکا ہوں، مگر ہمت نہیں ہارتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تھوڑا بہت سیزن ہے، اس میں اپنے بچوں کے لیے خود آ رہا میں حکومت سے التماس کرتا ہوں، یہ جو 13 قسم کے ٹیکس ہیں، ابھی ایک نیا ٹیکس ہے جی، فکس چارجز 1,000 روپیہ بجلی کے بل میں۔ یار میٹر ہم لے چکے ہیں، پھر فکس چارجز کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تو ہم جس سے بھی پوچھتے ہیں واٹر لگو، ان کو خود پتہ نہیں ہے کس چیز کے چارجز ہیں۔ تو ہمیں پہلے یہ سمجھایا جائے کہ یہ 13 قسم کے ٹیکس کس ضمن میں یہ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد جب 13 قسم انکم ٹیکس بھی لے رہے ہیں، اس میں کیپرا بھی ڈالا ہے، اس میں سب کچھ ڈالا ہے، پھر ہمارے پاس یہ آ کر اور ٹیکسز والے کس چیز کا ٹیکس لے رہے ہیں؟ میں ابھی جو حکومت کی جانب سے شادیانوں پہ کیٹیگری وائز جی ٹیکس جی نافذ ہوئے ہیں، اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری، آپ کا شادی حال کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ اور یہ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب ہے؟ اس کا براہ راست اس سے شہری متاثر ہوگا؟ سر جی بات یہ ہے کہ جی یہ سی میں بھی نہیں ہے ہمارا، یہ جو شادی حال ہے یہ ڈی کیٹیگری میں ہے۔ ڈی کیٹیگری میں کوئی ٹیکس ہی نہیں لگتا، کیونکہ اگر ہمارا سالانہ آپ حجم نکالیں نا تو ہمیں بمشکل لاکھ روپے بھی بچے تو وہ بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ میں نے پچھلے سال حساب کیا ہے تو الٹا میں 2.5 لاکھ روپیہ قرض دار یہاں سے، میرا حال قرض دار تھا۔
اب مجھے بتائیں کہ جب ایک بندہ 25 یا 30 ہزار مجھے شادی حال کے دیتا ہے، وہ 10,000 یا 11% ٹیکس کہاں سے دے گا؟ اور ٹیکس مجھ پہ نہیں لگا، میرے حال پہ نہیں ذرا لگا۔ ذرا یہ بھی واضح کر دیجیے، جو 10 اور 11 ہزار ہے یہ پر فنکشن ہے، منتھلی ہے، اینول ہے، وہ کس تناسب سے آپ نے ادا سر کرنا جی ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے، یہ پر فنکشن ہے۔ اچھا پر فنکشن بڑے حال 25، بی کیٹیگری 15، سی کیٹیگری 10,000۔ ہم لیتے ہی 10-20 ہزار ہیں تو ہم کیسے؟ یہ مجھ پہ نہیں لاگو ہوا ہے، یہ لاگو ہے کسٹمر پر۔ ہم کہتے ہیں آپ ہمارے حال کے پیسے بھی لیں کسٹمر سے اور اپنا ٹیکس بھی وصول کریں، آئے ہم آپ کو ویلکم کہیں گے، ہم آپ کی عزت کریں گے۔ شکر ہے ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے، آیا ایکسائز والے ہوں، پولیس ہو، سب عزت پیش آتے ہیں، کسی نے ہماری بے عزتی نہیں کی۔ مگر یہ ٹیکس کا جب مسئلہ آتا ہے تو ہم عوام سے بے عزت ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم تو 25 ہزار میں آپ مجھ سے ٹیکس مانگتے ہیں، تو الٹا عوام سے بے عزت ہوتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ تو اپنے ریونیو اکٹھے کرنے کے چکر میں ہے۔ آپ کا مگر حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں ایسے کون سے اقدامات ہونے چاہیے جس سے شادی حالوں کا جو کاروبار ہے وہ متاثر نہ ہو؟ سر جی میرا صرف یہ مطالبہ ہے کہ دیکھیں جی ہمارا ملک ٹیکس پہ چلتا ہے، مگر بات وہ ویسے آ جاتی ہے کہ جی آپ آئی ایم ایف سے خربوں روپیہ لے لیتے ہیں، وہ کہاں جاتا ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ آئی ایم ایف کا پیسہ آج تک ہمیں پتہ نہیں لگا کہ کون لیتا ہے کون جناتا ہے، کیونکہ میرے پشاور میں دیکھا جائے تو نہ اسٹریٹ لائٹ کا کام ہوتا ہے، نہ نالیاں صاف ہیں، نہ میرے پشاور میں کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ ہم کہیں یار جی پشاور کو پھولوں کا شہر بن گیا، گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ تو آئی ایم ایف کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ وہاں سے لے کر پھر غریب پہ وہ ٹیکس در ٹیکس۔ یقین کریں بہت سارے لوگ، میں خود آپ کو آپ کی میڈیا کے توسط سے کہتا ہوں کہ میں خود ایک رات کو گولی زینکس کھاتا ہوں تاکہ میرا ذہن ذرا ریلیکس رہے۔ جب میں میڈیسن والے کے پاس جاتا ہوں کہتا ہے شارٹ ہے، میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اتنی لوگوں کے پاس ڈپریشن اور بلوں کی اور ان چیزوں کی، اور جو چیز لینے جاؤ تو وہ جو 10 روپے کی چیز ہے 200 پہ چلی گئی ہے۔ تو ہر ایک آدمی نے وہ آسان راستہ یہ ہے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے ایک گولی کھا کے رات کو تھوڑی آرام کی نیند حکومت سے سوتے ہیں۔ مطالبہ میرا حکومت سے مطالبہ یہ ہے خدا را خیر ہے، ہم اتنا ٹیکس دے کم از کم کہ تاکہ 1000 ہیں، 1500 ہیں، 2000 جو ہمارے حالوں کی حالت زار کو آ کر پہلے چیک کریں ہمارے حالوں کو۔ میں حکومت کو مطالبہ کرتا ہوں پہلے ہمارے حال چیک کریں کہ ہمارے حال اس ضمن آتے بھی ہیں کہ نہیں۔ ہمارے وہ حال نہیں ہیں کہ پر ہیڈ پہ کام کریں 2000 یا 1500 یا 3000 یا 2-2.5-3 لاکھ روپے۔ 25 ہزار میں ہم کیا ٹیکس دیں ہیں؟ مجھے تو کہتے ہوئے بھی ذرا سی شرمندگی ہوتی ہیں کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو میں کہتا ہوں ذرا حال کو دیکھو، پھر اس کے بعد ٹیکس مانگو تو میں دے دوں گا، مگر ہمارے حال کی رپوٹیشن دیکھیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ حال اس قابل ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو خدا را ہمارے ساتھ وہ رویہ نہ کریں جو انسان ہے۔ آخر میرے منہ سے بعض اوقات غصے میں کچھ نکل جاتا ہے، میرے بارے ڈپارٹمنٹ مجھ سے خفا ایسی ہو جاتے ہیں، یار ہم کہتے ہیں یار ہم ٹینشن میں ہی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے مسائل اتنے ہیں کہ بیان کروں تو ہو سکتا ہے یہ چینل 3 گھنٹوں پہ بھی یہ میرا یہ جو مشکلات ہیں ختم نہ ہوں۔ تو میں مختصر یہ کہتا ہوں بس غریب پہ اتنا بوجھ ڈالیں جتنا وہ سہ سکیں، جب زیادہ ہوگا تو وہ بیچارہ لازمی بات ہے کہ وہ غلط راستے میں نہیں چاہتا کہ جو میرے پاس اس وقت 6 یا 7 ویٹر کام کر رہے ہیں یہ گھروں کے سربراہ ہیں، یہ گھروں میں یہ بچے کچے چاول اور یہ دیہڑی لے جاتے ہیں۔ اگر ان 7 کو بھی میں نکال دوں حال بند کر دوں تو آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر تو آگے بہت مسئلہ بنا ہوا ہے اور زیادہ ہوگا۔ میں یہی جی چاہتا ہوں کہ اچھے طریقے سے آپ ہینڈل کریں۔ جی خان گل صاحب نے مسائل کی نشاندہی کی ہے، ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کن مسائل سے دوچار ہیں اور حکومت سے ان کا کیا مطالبہ ہے، ایسے کون سے اقدامات ہونے چاہیے تاکہ شادی حال کا کاروبار متاثر ہونے سے بچ سکے۔ جی اپنا تعارف کرائیں اور بتائیں کہ ٹیکسز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے سید ذیشان شاہ،
اور جیسے کہ خنگل صاحب نے یہ ساری باتیں کی ہیں تو یہ اس سے ہم متفق ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ شادی حال نہ ایک کیٹیگری میں آتا ہے، نہ بی میں آتا ہے، نہ سی میں آتا ہے، نہ ڈی میں آتا ہے، یہ ای میں آتا ہے۔ کیوں کہ ہمارے پاس یہاں پر جو آتے ہیں ان کو ہم جب 20,000 روپے بتاتے ہیں کہ ہم اس کا 20,000 رینٹ لیں گے، وہ ہمیں کہتے ہیں اس میں بھی ڈسکاؤنٹ کرو، تو لازمی ہم ان کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی گزارا کرتے ہیں۔ 200-250 لوگ ہوتے ہیں ان کے زیادہ سے زیادہ، یا 300 ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مطلب اور بھی گزارا۔ اس کے علاوہ ہم ان کو اب یہ بتاتے ہیں کہ اب ٹیکس بھی ہے، پر جو بھی ٹیکس لگا دیے گئے ہیں تو اس میں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے۔ تو ہم یہی حکومت سے درخواست کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو ٹیکس لگائے ہیں ان کو ہٹائیں، ہمیں کوئی ریلیف دیں۔ ہم کس طرح ان کو کہیں کہ یہ ہمیں مطلب یہ کہ 20,000 میں ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، گزارا کرو۔ اب ہم اس کو کیا کہیں کہ آپ ہمیں 30 دو 40 دو، تو وہ تو بس ہم شادیال آلریڈی کام ہے نہیں۔ یہ تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے ہیں کہ شادیاں، تو آپ کو بھی پتہ ہے ملک کے حالات کیا جا رہے ہیں، مطلب کوئی کام نہیں ہے، کوئی ہر ایک چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہم اس میں بھی مطلب یہ کہ اپنی ایک وہ لے کر بیٹھے ہیں کہ چلے ابھی کچھ سیٹ ہو جائے گا، کوئی اچھے کی طرف روانہ ہو جائے گا، لیکن کچھ اچھے ہونے کے اثرات تو نظر نہیں آ رہے، الٹا جو ہے مطلب مزید خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب حکومت نے جو چھوٹے شادی حالوں پہ 10,000 روپے پر فنکشن لگایا، کیا یہ درست اقدام ہے؟ یار جی، یہ اگر یہ لوگ یہ بڑے شادی حالوں پہ لگائے نا جو پر ہیڈ کے حساب سے ہوتے ہیں تو ان کے لیے مناسب ہے، مطلب یہ کہ وہ دے سکتے ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ہم مطلب کس طرح کریں کہ اب 200-250 کھانا وہ لوگ خود ہی بنا لیتے ہیں، یہاں پر آ کر ان کا اپنا کھانے بنانے والا ہوتا ہے، سامان ہر ایک چیز، ہم نے یہاں پر کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹیبلیں رکھی ہوئی ہیں، ہم ان سے اس کا کتنا رینٹ لیں گے؟ تو ہم وہ جو مناسب قیمت ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ 50,000 دے دو۔ آپ اگر تو پر حکومت ہیڈ سے کیا مطالبہ ہم کرتے ہیں؟ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ یہ ٹیکس ختم کریں، اگر ختم نہیں کرتے تو کم تو کریں نا، تاکہ ہم جو مطلب یہ مزید ہمارا کام آلریڈی ہے نہیں تو آگے کام تو کچھ تو ہو سکے نا، کہ جو آنے والے ہوں تو ہم سے نہ جائیں نا۔ تو یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اور آپ اپنا نام بتائیں اور آپ بتائیں کہ بجلی کے بلوں میں جو ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ مزید ٹیکسز ہیں، WCSB کا اپنا ٹیکس ہے، ایکسائز کا اپنا ٹیکس ہے، TMS اپنا ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں فکس ٹیکس ہے، میٹر جو رینٹ ہے 1,000 روپیہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ اور یہ جو شادی حالوں پہ نیا ٹیکس نافذ ہوا ہے کیپرا کا، تو اس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا یہ جائز ہے؟ اس کا لوڈ عوام پہ یا آپ پہ ہے؟ سر اس کا بوجھ جو ہے یہ ہم پر ہے، عوام پہ تو ہے ہی ہے، ہم عوام میں ہی آتے ہیں، ہم عوام سے باہر نہیں ہیں، ہم بھی عوام ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ جتنے لوگ ہیں، یہ ہوٹل والے ہیں، یہ اس کے علاوہ حال والے ہیں، سب عوام میں ہی آتے ہیں۔ بوجھ جو آ رہا ہے وہ ہم پر آ رہا ہے، نہ تو حکمران پہ آ رہا ہے، نہ سرداری پہ آتا ہے، نہ نواز شریف پہ آتا ہے، نہ عمران خان پہ آتا ہے، کسی بھی بڑے جتنے بھی لوگ ہیں کسی پہ بھی نہیں آتا ہے، یہ ہم پہ آتا ہے۔ ابھی آج یہ اس حال میں 6-7 بندے جو ہے یہ اس ٹائم پہ نوکری کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، ڈیلی کے حساب سے ہم سے پیسے لے رہے ہیں۔ کل کو یہ بھاگیں گے، یہاں سے جائیں گے، کوئی چوری کرے گا، اچھا چوری کرے گا، کوئی ڈاکہ ڈالے گا، کب تک یہ اس ٹیکس کو ہم برداشت کریں گے؟ بجلی کے اوپر ٹیکس ہے، روٹی کے اوپر ٹیکس ہے، دودھ کے اوپر ٹیکس ہے، بچوں کے پیمپر کے اوپر ٹیکس ہے، کھانے پہ ٹیکس ہے، پینے پہ ٹیکس ہے، اینٹوں پہ ٹیکس ہے، درخت پہ، ہر ایک چیز کے اوپر ٹیکس ہے۔ آخر ہم لوگ کس جگہ پہ جائیں گے؟ اب یہ حالوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے حال اس ٹائم ویران ہو گئے۔ پچھلے 7-8 مہینوں سے ہمارے حالوں میں کام ہے نہیں ہے، زیرو پہ چل رہا ہے ہمارا کام۔ لوگ کیا کریں گے؟ لوگوں کی عمریں جو ہے نا زیادہ بڑھتی جا رہی، شادیاں ہو نہیں رہی، اور لوگ کیا کریں؟ زناکاریاں عام ہو جائیں گی یہ چیزیں، اور یہ جب یہ زناکاریاں عام ہو جائیں گی نا تو ہم لوگ جو ہے نا بس یہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ تو مزید یہ حکمران کو چاہیے یہ ٹیکس ختم کریں، اپنی عیاشیاں ختم کریں، یہ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، ان عیاشیوں کی وجہ سے یہ پاکستان کا یہ حالات ہو رہے ہیں۔ اس کو جو ہے نا آپ لوگ وہ جس طرح اسرائیل نے اس پہ حملہ کر کے جو تباہیاں مچائی ہیں، ہمارے پاکستان میں اس طرح کی تباہیاں نہ ڈلیں، وہاں پہ تو اس طرح کی تباہیاں، ہمارے اس طرح کی تباہیاں نہ ہوں۔ آپ کی نظر میں حکومت کو کون سے اقدامات کرنے چاہیے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے؟ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے پیٹ کو کس لے، وہ اپنی عیاشیاں ختم کر دیں، تو جب ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی تو ہمارا پاکستان، ہمارا پشاور شہر خود بخود آباد ہو جائے گا۔ یہ ہمارے جو حالوں کا یہ حال ہے، جو آج سے 8-10 سال پہلے جو حال ہمارے خوشحال تھے، اب اس حالوں کی آپ کی تصویریں بتائیں، یہ ویڈیو دیکھیں، ویران بن گئی ہے، ادھر کوئی آتا نہیں ہے، ابھی شادیاں ہوتی نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ یہ حالوں کا یہ حال ہے۔